اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التین والتین والزیتون وطور السینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ التین میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے کچھ حصے کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ میں جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنا نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کا فعل جو ہے وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کا کوئی اور طریقہ ہوگا۔ تو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ کر دیکھا جائے تو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہم کنفیوز بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اس کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی فعل ماضی میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے وہ سمجھیں گے، اور اس زور کی وجہ سے قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئے گا۔ تو ہمارا ٹاپک ہے جی فعل ماضی میں تاکید۔ تاکید زور کو کہتے ہیں، ایمفسس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی ہے، اور جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم نے زیادہ لفظ استعمال کیا تھا انا۔ پھر مزید تاکید کے لیے لام کو بھی استعمال کیا گیا، مزید تاکید کے لیے قسم کھائی گئی۔ تو یہاں ہم فعل ماضی میں تاکید پیدا کریں گے کسی اور لفظ سے، پھر اس میں مزید تاکید پیدا کریں گے لام سے، پھر اس میں مزید تاکید پیدا کریں گے قسم سے۔ تو سٹیپس تقریباً 3 ہی ہوں گے، بس صرف پہلے لفظ کا جو ہے وہ فرق ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں جی فعل ماضی کا۔ میں کہتا ہوں جی ذہب زید، جملہ فعلیہ جس میں ذہب فعل ہے، زید فاعل ہے، فعل فاعل جملہ فعلیہ۔ میں کہتا ہوں جی اس جملہ فعلیہ میں جس کا فعل ماضی ہے زور ہے جی، اس میں صرف زور کہنے والے کا ہے، اس کے علاوہ زور نہیں ہے جی۔ میں نے کہا ذہب زید، تو آپ مان لیں گے آپ نے کہا کہ جی زید چلا گیا، تو چلا گیا مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہ مانیں تو مجھے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کسی لفظ کا سہارا لینا پڑے گا، اور عربی زبان میں فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے جس لفظ کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ لفظ ہے جی قد۔ تو فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے قد کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انا کا استعمال جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ماضی میں بھی انا لگا رہے ہو اور جملہ اسمیہ میں قد لگا رہے ہو۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ کر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کورس کو مکمل کریں گے۔ تو میں نے کہا ذہب زید، جس میں صرف کہنے والے کا زور تھا، لیکن جب میں نے کہا قد ذہب زید تو اب اس میں لفظوں میں بھی ایک زور آ گیا، اور اس قد کا ترجمہ آپ وہی کر سکتے ہیں جو آپ نے انا کا ترجمہ کیا تھا، یعنی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں واقعی زید چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ آپ
کسی اور لفظ کے ساتھ کریں، وہی زور جو اردو میں ہم پیدا کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں. واقعی زید چلا گیا، بلا شبہ زید چلا گیا، یقیناً زید چلا گیا. تو ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا. اب دوسری بات سمجھ لیجئے گا کہ بعض اوقات اس زور کو ہم ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں. مثلا میں دونوں ترجمے آپ کے سامنے لکھتا ہوں. ایک ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ واقعی زید چلا گیا، یہ ایک زور ہو گیا، واقعی لفظ نے پیدا کر دیا. اس جملے میں زور ایک اور انداز سے پیدا کر سکتا ہوں، وہ دیکھیے گا، وہ شاید آپ کے لیے نیا ہو. میں اس جملے کا ترجمہ ان الفاظ میں بھی کر سکتا ہوں کہ زید چلا گیا ہے، زید ہیز گون. ٹھیک ہے، زید جا چکا ہے. اب جب زید جا چکا ہے تو زور ہی ہے نا، زید جا چکا ہے، زید چلا گیا ہے. تو قد جہاں آپ کو قرآن مجید میں ملے گا نا تو کہیں آپ اس کا ترجمہ کریں گے واقع یقیناً کے ساتھ، کئی جگہ وہ واقع اور یقیناً کا لفظ ترجمے میں فٹ نہیں بیٹھے گا. پھر آپ کو یہ والا اسلوب اختیار کرنا پڑے گا. کون سا اسلوب؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس والا. صحیح ہے. تو بہرحال دونوں جگہ آپ نے ترجمہ کر کے دیکھ لینا جو سوٹ کرے. قرآن مجید کا جو لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں انہیں باقاعدہ قد حرف کا ترجمہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے جی تحقیق. تو ذہب زید کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے جی گیا زید، اور قد ذہب زید کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تحقیق گیا زید. تو وہ جو اگلا زور ہوتا ہے وہ بھی تحقیق لفظ جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے ہاں اتنا مستعمل نہیں ہے لفظ تحقیق سے. تو بہرحال قد آپ کو قرآن مجید میں بہت ملے گا. میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ ٹیکسٹ رکھتا ہوں اور آپ سے ترجمہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں ریوائز کر دیتا ہوں. آج ہم نے فعل ماضی میں زور پیدا کرنا سیکھنا شروع کیا. فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ قد استعمال کرتے ہیں، اور قد کا ترجمہ دو طرح سے آپ کر رہے ہیں. ایک واقعی یقیناً بلا شبہ جیسے الفاظ شروع میں لگا کر، اور دوسرے اس ماضی کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کر کے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے لڑکا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اسے پہلے ہم نے ایسا نام رکھا ہی نہیں کسی کا. تو اس میں جو حضرت زکریا نے اللہ سے پوچھا کہ ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا. فکانت امراتی عاقرا، میری تو بیوی بانجھ ہے. فقد بلغت من الکبر عتیہ، قد تاکید کے لیے آ گیا. بلغت ذہب تو نصر تو ٹھیک جلس تو، میں نے کچھ کیا. تو بلغت با لام اور غین روٹ لیٹرز مل گئے آپ کو. تو سے آپ پہچان رہے ہیں میں کو، انا فاعل ہے. تو بلغت کے معنی ہے میں پہنچ گیا، میں پہنچ گیا. من الکبری جار مجرور مرکب جاری، اور اتین جو ہے یہ منصوب ہے. ٹھیک، اور منصوب ہم جانتے ہیں جملہ فعلیہ میں مفعول ہوتا ہے، اور وہ مفعول جو ہے کثرت سے استعمال ہونے والا وہ مفعول بھی ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے. اور پھر مزید مفعول کی اقسام کل ہم نے پڑھی تھی. اب لفظوں کے معنی آپ کو آنے چاہیے. تو بلغہ کے معنی آپ کو آگے پہنچنا. کبر کہتے ہیں، ایک ہے کبر با کے سکون کے ساتھ، کبر وہ ہوتا ہے تکبر. یہ ہے کبر با کی زبر کے ساتھ، یہ ہے بڑھاپا. یہ کبر جو ہے یہ بڑھاپا کہلاتا ہے. اور اتین لفظ جو ہے عربی زبان میں ہوتا ہے کسی بھی چیز کی آخری حد، یعنی جو ایکسٹریم ہوتی ہے. تب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا
کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی جب صورتحال دیکھی، بیوی بانجھ نظر آئی اور خود وہ بڑھاپے کی بھی آخری حد کو پہنچے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، وکانت امراتی عاقرن، میری تو بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، پہنچ گیا ہوں۔ اب یہاں پر واقعی کے ساتھ ترجمہ کریں ہٹ نہیں بیٹھے گا، ہے نا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور واقعی میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا، نہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ تو اب یہاں پر آپ ترجمہ وہی پرفیکٹ ٹینس والا کریں گے کہ میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، تو لڑکا کیسے ہوگا؟ تو جواب جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ قال کذالک، فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے بھائی، یہ کسی اور نے نہیں کہا، تیرے رب نے کہا ہے کہ لڑکا ہوگا، اور ساتھ بتایا کہ ہوا علیہ ہین، اور مجھ پہ تو آسان ہے یہ، میں کوئی اسباب کا محتاج ہوں۔ اور پھر جو بات کی دلیل کے طور پہ وہ بھی قد کے ساتھ کی کہ قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، نوٹ کریں جی، قد آ گیا، خلقتک، خلقتک، ٹھیک ہے، خلقتک کا پورا جملہ لے لیا، میں نے تجھے پیدا کیا، قد خلقتک، واقعی میں نے تجھے پیدا کیا، نہیں مزہ آئے گا، قد خلقتک، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، اس کا میں جواب دے دوں۔ کل ہم نے مفعول فی پڑھے تھے، جس میں مفعول فی کا دوسرا نام پڑا تھا ظرف، اور ظرف میں ایک لفظ پڑا تھا قبل، اور میں نے بتایا تھا کہ قبل جو ہے کیونکہ مفعول فی ہے، ظرف ہے، منصوب استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو قبل پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ایسے ہی نا، من قبل، اور پیچھے من حرف جر بھی لگا ہوا ہے، من حرف جر بھی لگا ہوا ہے، من حرف جر کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے، تو من قبل ہے، حالانکہ من قبلی ہونا چاہیے تھا، صحیح ہے، قبلی ہونا چاہیے تھا۔ کل ہم نے ایک جملہ بنایا تھا کہ ذہبت قبل الظہر، ذہبت میں گیا، قبل الظہر، کیا مطلب؟ ظہر سے پہلے، ظہر کے پہلے، مطلب ظہر سے پہلے، تو ذہبت فعل اور فاعل، قبل الظہر مضاف مضاف الیہ، اور قبل منصوب کیوں ہے؟ مفعول فی ہونے کی وجہ سے، یار کل پڑھا نہیں مفعول فی، ظرف ہونے کی وجہ سے، یہ وقت بتا رہا ہے، تو مفعول فی یا ظرف منصوب ہوتا ہے، یہ منصوب اس وجہ سے ہے، ذہبت قبل الظہر، میں ظہر کے پہلے گیا، یعنی ظہر سے پہلے گیا، تو قبلہ جو منصوب استعمال ہوا ہے یہ مفعول فی یا ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب استعمال ہوا، صحیح ہو گیا۔ قبل سے پہلے اگر ہو جاتا من حرف جر لگ جاتا تو قبلہ جو تھا وہ قبلی ہو جاتا، کیونکہ حرف جر نے اپنا اثر ڈالنا ہے، تو جملہ بنتا ذہبت من قبل الظہر، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظرف شرف کچھ نہیں تھا، اب مرکب جاری ہو جاتا من قبل الظہر، اب مرکب جاری بن جاتا، ٹھیک ہے، اب وہ مفعول فی نکل جانا تھا، فالو کر رہے ہیں؟ تو دو شیڈز آ گئے آپ کے پاس، پہلا
وداؤٹ من قبل ظہری منصوب جیسے کہ ہونا چاہیے. دوسرا شیڈ من کے ساتھ من قبل ظہری. اب تیسرا شیڈ آپ سامنے رکھ رہا ہوں اس جملے کا، وہ ہے میں کہتا ہوں جی ذہبت من قبل، یعنی کیا میں قبل کا مضاف الیہ ذکر نہیں کر رہا، میں قبل کا مضاف الیہ نہیں لا رہا نا. قبل مضاف بن رہا تھا، میں اس کا مضاف الیہ نہیں لا رہا. تو جب اس ظرف کا مضاف الیہ نہیں ہوگا تو اب قبل پر میں پیش پڑوں گا، چاہے اس سے پہلے من حرف جر ہی کیوں نہ. قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں پہلے بھی. ٹھیک ہے، پہلے بس سمپل پہلے ترجمہ کریں، اس سے پہلے کر لیں، لیکن اس نہیں ہے اس میں. پہلے جب ہم اکثر کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں میں پہلے گیا، آپ اس طرح اردو کو بول دیتے ہیں نا پہلے گیا، یعنی آپ کس سے پہلے ہے اس کا ذکر نہیں کرتے بعض اوقات. تو یہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی تھی میں نے، فیل ہو گیا. قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں تجھے پہلے پیدا کر چکا ہوں ولم تک شیئا، جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. تو قد کا ترجمہ آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کا 28واں پارہ شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ. قد تاکید کے لیے، سمع فعل ماضی اور اللہ فاعل ہے. قد سمع اللہ، اس کا ترجمہ کریں واقعی اللہ نے سن لیا، نہیں مزہ آئے گا. یقیناً اللہ نے سن لیا، نہیں مزہ آئے گا. اللہ نے سن لیا ہے. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے. کیا سن لیا ہے؟ قول، بات. تو اب ترجمے میں لائیں گے ہم اللہ نے سن لی ہے، کیونکہ بات اردو میں مؤنث ہوتی ہے. کس کی بات؟ التی تجادلک فی زوجہا، اس مؤنث کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے خامند کے بارے میں. تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی ہے اس مؤنث کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے خامند کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئیے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا، غصہ کرتا تھا اس پہ، اسے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا تھا تو اسے جملہ کہتا تھا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے، میری ماں کی پیٹھ. جس طرح ماں حرام ہے اس طرح تو بھی حرام ہوگی. تو یہ طلاق کنسیڈر کی جاتی تھی اور اس کو اس دور میں زہار کہا جاتا تھا، زہار. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ پاس بیٹھ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آہستہ سے ان سے کوئی بات کرنے لگی. میں پاس ہی تھی لیکن میرے کانوں میں بات نہیں پڑ رہی تھی، کیا بات کر رہی ہیں یہ، اور کچھ بحث کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ تو ہی کوئی فیصلہ سنا دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور سورۃ المجادلہ کی یہ آیات نازل ہوئی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے سن لی ہے اس مؤنث کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پاس تھی، میرے کانوں میں آواز نہیں ہے کہ کیا کہہ رہی ہے یہ، اور اللہ نے وحی نازل کر دی کہ اللہ نے سن لی ہے. تو وہ یہی پوچھ رہی تھی کہ جی میرے خامد نے زہار کر لیا ہے مجھ سے، تو اب کیا حکم ہے.
تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے تھے کہ حرام ہو گئی ہو تم، یا روایت میں آتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا اس حوالے سے، تو پچھلا حکم جو ہے شریعت کا وہی لاگو ہوگا، یا یہ بھی آیا کہ آپ فرما رہے تھے کہ خاموش ہو گئے آپ کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی حکم نازل فرما، تو اللہ نے پھر آگے زہار کے متعلق آیات جو ہے نازل کی کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کر لیتے ہیں، یعنی انہیں اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں اکثر، ہے نا، آگے ماں کو لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سن لے کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ تو بیوی کو ماں کہہ دے تو ماں ہو نہیں جاتی، لیکن اب یہ نہیں کہ اب ماں ہی کہتے ہیں اسے، اب اس رسم کو ختم کرنا تھا، لہٰذا پھر اس کا کفارہ وغیرہ سارا آگے ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ زہار تھا، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں وہ اس پہ فخر محسوس کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سوال پر قرآن کی آیات نازل کی۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ایک بوڑھی عورت نے انہیں آواز دی کہ عمر بات سنو۔ حضرت عمر ان کے پاس گئے اور سر جھکا کر کافی دیر تک ان کی بات سنتے رہے۔ وہ بات کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہی تھی، کرتی رہی، اور سردار کھڑے ہیں سائڈ پہ۔ اب جب کافی دیر بعد عمر فارغ ہوئے، سرداروں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے ایک بڑھیا کے لیے ہمیں اتنی دیر تک روکے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم وہ بڑھیا کون تھی؟ وہ خولہ بنت ثعلبہ تھیں جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ سنی تھی۔ وہ اگر مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، صرف نماز کے لیے اجازت طلب کرتا۔ تو بہرحال قد سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ سن چکا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت تاکید آ گئی نا۔ جب آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کام مکمل ہو چکا ہے، تو جب مکمل ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زور ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو میں نے کہا جی ذہب زید، زید چلا گیا، آپ نے کہا جی زور لائیں، تو مجھے زور لانا پڑا۔ قد ذہب زید، واقعی زید چلا گیا، یا زید چلا گیا ہے، زید جا چکا ہے۔ آپ نے کہا نہیں جی اور زور لائیں، تو اور زور کے لیے جب بھی اور زور کوئی مانگے نا تو آپ کے پاس لام ہی ہے جی، اور زور کے لیے لام ہے، لہٰذا آپ قد کے ساتھ لام لگا دیں گے اور یہ بن جائے گا لقد ذہب زید، لقد ذہب زید۔ اب آپ کی اردو ختم ہو جائے گی، یعنی ترجمہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ دو زور کیسے لائیں گے، لام بھی ہے قد بھی ہے۔ تو بس آپ پھر اب فیل کرنا شروع کریں گے کہ یہاں ڈبل زور ہے۔ ہاں جو لفظی ترجمہ سکھاتے ہیں وہ پھر ان کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، لام کا ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ البتہ، اور قد کا ترجمہ کرتے ہیں تحقیق۔ تو لقد ذہب زیدن کا ترجمہ ملتا ہے البتہ تحقیق زید گیا۔ تو جو تھوڑا بہت زور ہوتا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ نہ ہمیں البتہ اردو میں سمجھ میں آتا ہے، نہ ہمیں تحقیق سمجھ میں آتا ہے۔ آج کے دور کے حوالے سے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، اس لیے میں آپ کو امام حنیفہ کے واقعات میں بھی قذافی اسٹیڈیم کا حوالہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں بھی میں آپ کو پزا کھلا دیتا ہوں۔ تو جب تک آپ اپنے ماحول میں ان چیزوں کو نہیں لائیں گے آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے قرآن، ٹھیک ہے، کیونکہ چیزیں ہم اپنے ماحول کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثالیں وہ دی جائیں جو تھی نہیں، جو آج کے دور میں نہیں ہے، تو آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو لقد ذہب زید میں کتنے زور ہو گئے جی؟ میرا تو ماننا ہی نہیں سی، 3 زور ہیں جی، ایک کہنے والے کا، ایک قد کا، ایک لام کا۔ اب مجھے کوئی کہتا ہے جی اور زور پاؤ، تو اب میرے پاس آخری زور جو ہے نا
وہ ہے قسم. اور میں نے قسم کھانی ہے صرف اللہ کی. میں کہوں گا واللہ لقد ذهب زید. اب اس میں کتنے زور ہو گئے جی؟ 4. ایک کہنے والے کا، ایک قسم، ایک لام، ایک قد. ٹھیک، کلیئر ہو گیا. اب یہ چاروں زور، اس سے زیادہ زور نہیں ہے، اس سے زیادہ بس وہی زور ہے آخری کہ بندہ لالے جتی پھر. ٹھیک ہے، پھر سمجھ آئے گی. لیکن اس سے پہلے جتنے زور آپ اچھے انداز میں بیان کر سکتے تھے وہ میں نے کر دی ہے. اب یہ چاروں زور ہم دیکھتے ہیں جی سورۃ التین میں، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس لیکچر کے آغاز میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتینی. تو پہلا زور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلا زور اللہ تعالیٰ نے فرمایا. دوسرا زور والتینی، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور قسم کھائی انجیر کی. جنہوں نے لفظوں پر صرف غور کیا انہوں نے کہا جی اللہ نے انجیر کی قسم کھائی، تو انہوں نے انجیر کے فوائد پہ 20 صفحے لکھ دیے. انجیر کا یہ فائدہ ہے، انجیر کا یہ فائدہ ہے، انجیر کا یہ فائدہ ہے، انجیر کا یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ انجیر ایک پھل ہے تو اللہ انگور کی قسم بھی کھا سکتا تھا، نہیں کھائی. انجیر کی کیوں کھائی؟ لیکن غور کرنے والوں نے پھر غور کیا کہ انجیر کی قسم کیوں کھائی، یہ ابھی بات کرتے ہیں بعد میں. پھر دوسری قسم اللہ نے کھائی زیتون کی، والزیتونی، قسم ہے زیتون کی. ان کو آپ 2 قسمیں بھی مان سکتے ہیں. والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتونی قسم ہے زیتون کی. یا آپ اس کو بالکل ایسے بھی کہہ سکتے ہیں زید و حامد کی طرح، زید اور حامد، یعنی انجیر اور زیتون کی قسم. اوکے نا؟ تو والتینی والزیتونی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. اب زیتون بھی ایک پھل ہے، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی تو جنہوں نے لفظوں پر غور کیا انہوں نے زیتون کے 50 صفحے لکھ دیے کہ زیتون کے یہ فائدے ہوتے ہیں، اولیو یہ ہوتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اولیو لگاؤ تے ہے کرو تے وہ کرو، صحیح، اچار بھی پاؤ، یہ سب کچھ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وَطُورِ سِینِینَ. طور پہاڑ کو کہتے ہیں، اور پہاڑ پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو فوراً ذہن جائے گا کہ مضاف بن رہا ہوگا. کنفرم کریں گے جب آگے مضاف الیہ ہوگا. آگے ہے جی سینینا، تو ایک رائے کے مطابق اینا، مسلمینا، کافرینا مجرور ہے. ٹھیک، تو پتہ چلا کہ پہاڑ کی قسم کھائی ہے، اور پہاڑ سینین کا پہاڑ ہے. سینین کے پہاڑ کی قسم. سینین کا پہاڑ جو مراد ہے اسے طور سینا یا طور سینا دونوں پروننسیشن اس کی استعمال ہوتی ہیں. تو اب اللہ نے پہاڑ کی قسم کھا لی. صحیح. اب یہ تو سمجھ آتی ہے تھوڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، تو کوئی اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں وہذا، اور آپ کہنے قسمیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہاذا کی بھی قسم کھائی ہے. قسم ہے اس کی، ہاذا اشارہ ہے، اور قسم واو قسمیہ کے بعد ہاذا آئے گا تو آپ ہاذا کو مجرور مانیں گے نا، تو یہ ہاذا مجرور ہے. اب ہاذا کے بعد جب الف لام والا اسم آ جائے تو وہ مرکب اشاری بنتا ہے. صحیح. اور مرکب اشاری کا اعراب جو ہے وہ مشار الیہ سے پتہ چلتا ہے. مجرور ہے تو اس کا مطلب ہے اس مرکب اشاری کی قسم کھائی، یعنی اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم. آگے جو البلد ہے نا،
البلد یہ معرفہ ہے، معرفہ ہے نا، واحد ہے، مذکر ہے، مجرور ہے، یعنی اس کا سی این جیز ہم نے کر لیا. اسی جیسا سی این جیز رکھنے والا ایک ایڈجیکٹو آ گیا الامین، تو گویا یہ صفت بن گیا البلد کی، یعنی یہ مرکب توصیفی ہو گیا. صحیح. تو رزلٹ نکلا کہ البلد الامینی مرکب توصیفی ہے جس کا ترجمہ ہے امن والا شہر. یہی بنانا، ایسے نہ دیکھیں مجھے، جب آپ ایسے دیکھتے ہیں نا تو البلد الامینی مرکب توصیفی ہے، امن والا شہر. امن والا شہر مرکب توصیفی مشار الیہ بن گیا حاذا اس میں اشارہ کے لیے. تو ترجمہ ہوگا یہ امن والا شہر، یہ امن والا شہر. اور یہ امن والا شہر مجرور ہو گیا واو قسمیہ کے لیے، تو ترجمہ ہو گیا اس امن والے شہر کی قسم. والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، انجیر کی کھائی، زیتون کی کھائی، طور سینا کی کھائی اور مکہ کی کھائی، کیونکہ امن والا شہر جو ہے وہ مکہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھاتا ہے نا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پر عظمت مراد نہیں ہوتی، وہاں پر گواہی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ گواہ ہیں. یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو بطور گواہ پیش کیا. اور پھر کسی بات پہ قسم کھائی جاتی ہے، اور وہ بات تھی کہ انکا لمن المرسلین، کہ آپ رسول ہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو مقصود عظمت نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، صرف گواہی ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی کھائی، مکہ کی کھائی، یہاں بطور گواہی اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں ان کو. تو انجیر کیا گواہی دے رہی ہے، یا زیتون کیا گواہی دے رہی ہے، یا طور سینا کیا گواہی دے رہا ہے، یا مکہ کیا گواہی دے رہا ہے، اس پہ پھر غور کرنے والوں نے غور کیا. اور غور کرنے کے لیے یہ دیکھا گیا کہ کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے. تو جس بات پہ قسم کھائی گئی وہ یہ تھی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. آپ پورا یہ جملہ گرامیٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں. کون کرے گا؟ ایک ایک لفظ کے بارے میں مجھے بتائیے جی، یہ لفظ کیا ہے، کیوں ہے، اعراب کیا ہے اس کا. جی ماشاءاللہ، کون کون کر سکتا ہے؟ جی جناب. پتہ چل گیا، قسم آ گئی. یعنی ہم سورۃ 3 کی آیات میں وہ 4 زور ڈھونڈ رہے ہیں. تو پہلا زور کلام اللہ، دوسرا زور قسمیں، تیسرا زور لام، چوتھا زور قد. 4 زور مل گئے ہمیں. اب ہم وہ جملہ دیکھ رہے ہیں جس پر قسم کھائی گئی ہے. تو خلقنا، جی ہم نے پیدا کیا، فعل اور فاعل، خالام کا فعل اور ناہنو فاعل، جسے ہم نے نا سے پہچان لیا، ہم نے پیدا کیا. الانسان مفعول، کیسے بدلا مفعول ہے؟ منصوب ہے، منصوب ہے. اور کون سا مفعول ہے؟ مفعول بہی ہے، بہی ہے کیونکہ تخلیق کا کام اس پہ واقع ہو رہا ہے. صحیح ہو گیا نا؟ پتہ چل گیا. فی حرف جر، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا اور مجرور ہوگا، لہذا احسن مجرور ہے اس میں. ٹھیک ہے. احسن حسن کی کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری ہے. حسن ہوتا ہے اچھا، اور احسن ہوتا ہے بیٹر یا بیسٹ. اوکے. اور جب احسن یعنی وہ بیٹر یا بیسٹ مرکب اضافی میں استعمال ہو رہا ہو نا، تو اس وقت وہ دا بیسٹ کے معنی میں ہوتا ہے، اس وقت وہ سپرلیٹیو ڈگری کے معنی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو احسن مضاف ہے
کیوں مضاف ہے؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے۔ مضاف کنفرم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے مجرور مجھے مل رہا ہے تکویمن، جو کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، کیونکہ مجرور ہونے کی دو وجوہات ہیں، یا مضاف الیہ یا پھر حرف جر، تو یہ مضاف الیہ ہی ہے، حرف جر تو اس کے پیچھے ہے نہیں۔ آپ کہیں گے حرف جر تو فی ہے، وہ پڑھا تو وہ فی بس آسن تک تھا، اس کے بعد فی سا فارغ ہے، فی میں اتنا زور نہیں ہے کہ وہ آگے تکوین کو بھی مجرور کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فی احسن تقویم، اب چونکہ میں نے بتایا کہ جو کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری والا لفظ ہے وہ آپ کو مرکب اضافی میں ملے تو وہاں پر مراد سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ دا بیسٹ والا ترجمہ جب ہم کریں گے تو وہ اردو کی مجبوری ہے کہ وہ مرکب توصیفی میں ہوگا، ہے مرکب اضافی لیکن ترجمہ ہوگا مرکب توصیفی میں۔ تو احسن تقویم کا ہم ترجمہ کریں گے بہترین تقویم۔ اب بہترین تقویم مرکب اضافی کا ترجمہ نہیں ہے، فالو کر رہے ہیں نا؟ مضاف الیہ کا ترجمہ نہیں ہے، وہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ہے۔ تو ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ چیزیں آپ کو عربی میں مرکب اضافی کے طور پہ ملیں گی لیکن اردو میں آپ ان کا ترجمہ مرکب توصیفی والا کر رہے ہوں گے، کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے اردو محاورے کی۔ کچھ چیزیں آپ کو عربی میں مرکب توصیفی کے طور پہ ملیں گی لیکن اردو میں آپ ترجمہ کر رہے ہوں گے مرکب اضافی کا۔ مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور، مجھے بتائیے یہ کون سا مرکب ہے جی؟ الحیات الدنیا۔ مرکب ناقص کتنے ہیں جی؟ 4 ہے نا؟ کیا یہ مرکب جاری ہے؟ کتنے رہ گئے؟ 3۔ کیا یہ مرکب شاری ہے؟ کتنے رہ گئے؟ 2 کون سے ہیں؟ یا یہ توصیفی ہے یا اضافی ہے؟ اچھا اضافی اگر ہوتا تو الف لام ہوتا پہلے پہ، الف لام لگا ہوا ہے تو وہ اضافی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں بھی الف لام ہے، اس میں بھی الف لام ہے، ٹھیک ہے؟ سی این جی دونوں کا برابر مرکب توصیفی ہے۔ اب آپ اس مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے مرکب اضافی میں کیونکہ آپ کی اردو کی مجبوری ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کریں گے دنیا کی زندگی، جو کہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہے اور غلط ہے ترجمہ۔ یہ آپ کو اس کا ترجمہ کرنا چاہیے لسان القرآن کورس پڑھنے کے بعد مرکب توصیفی میں دنیاوی زندگی، دنیاوی دنیا پہلے صفت کو بولیں گے دنیاوی زندگی، یہ اس کا پراپر ترجمہ ہے۔ لیکن اردو میں ہم دنیا کی زندگی استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہے۔ فالو کر رہے ہیں نا بات؟ تو اسی طرح احسن تقویم مرکب اضافی ہے لیکن تقویم کی بہترین اردو میں پاسبل نہیں ہے، تقویم کا بہترین ہونا پاسبل نہیں ہے، لہٰذا آپ بہترین تقویم میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ اب آپ نے پڑھ لیا، ثواب تو مل گیا آپ کو، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، لیکن قرآن مجید ثواب کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا صرف، ٹھیک ہے؟ ثواب ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بغیر سمجھے بھی ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب ہدایت کے لیے قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب غور و فکر کرنے والوں نے غور و فکر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں 4 چیزوں کی، انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور مکہ کی۔ 2 پھلیں اور 2 جگہیں ہیں۔ اب 2 پھل 2 جگہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یا تو چاروں پھل ہوتے یا چاروں جگہیں ہوتی، ٹھیک؟ پہلے تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو حل کریں نا کہ ان کو ایک اس میں تو لائیں نا، یا چاروں پھل بنائیں یا چاروں جگہیں بنائیں۔ تو انہوں نے کہا چاروں پھل تو بنا نہیں سکتے کیونکہ مکہ میں تو پھل ہوتا ہی نہیں ہے، ایک میں بھی پھل نہیں ہوگا تو میچ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ تو جگہیں ہیں تو انہیں بھی جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں بھی انجیر اور زیتون کہاں پائی جاتی ہے زیادہ، وہ جگہ ڈھونڈیں۔ جب انہوں نے جگہ ڈھونڈی تو انہیں پتا چلا کہ شام اور فلسطین کا علاقہ جو ہے
یہاں پہ انجیر اور زیتون ملتی ہے بہت، لہٰذا انہوں نے کہا لو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انجیر اور زیتون کو ذکر کر کے جگہ مراد لی ہے، اور یہ جگہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ تو اب میچ ہو گئی جی چاروں جگہ کے اعتبار سے۔ اب جب جگہ انہوں نے ڈھونڈ لی کہ چاروں سے مراد جگہ ہے، تو اب جس چیز میں قسم کھائی جا رہی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، اس کا کوئی جگہوں سے لنک نہیں بن رہا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کا رسول ہونا لنک تو بن رہا تھا نا، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو انسان کے بہترین ساخت ہونے میں یہ جگہیں کس طرح گواہ بن رہی ہیں؟ پھر انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ان جگہوں میں بھی انسان ڈھونڈے جو بہترین ہے، تو انہیں مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں تو بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ہے، اس میں کلیم اللہ ہے، اللہ نے کسی نبی سے زمین پہ کلام نہیں کیا بغیر واسطے کے، یہ واحد حضرت موسیٰ کی پرسنالٹی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہنے جی موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ذکر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ہی ملے گا زیادہ۔ انہوں نے کہا یہ شام اور فلسطین میں کون تھا؟ ان کا سارے نبی تھے۔ تو پہنچ گئے کہ اصل میں ان چاروں سے مراد جگہ ہی نہیں بلکہ جگہوں کی وہ شخصیات مراد ہیں، اور یہ شخصیات اس بات پہ گواہی دے رہی ہیں کہ انسان بہترین ساخت میں تخلیق کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب پھر انہوں نے مزید غور کیا کہ اب ذرا اور سمجھے اسے، تو انہوں نے دیکھا کہ یار اس دنیا میں انسان جو ہے اس کا واسطہ صرف انسانوں سے ہی پڑتا ہے نا۔ میرے گھر کی لائٹ خراب ہو جائے تو ٹھیک کرانے کے لیے میں نے جن تو نہیں بلوانے نا، میں نے انسان کو ہی بلانا ہے، الیکٹریشین انسان ہی ہوتا ہے نا۔ لہٰذا میری لائٹ خراب ہوئی تو میں الیکٹریشین کے پاس گیا اور اسے میں نے کہا کہ یار اس طرح لائٹ خراب ہے، اندھیرا مجھے پسند نہیں ہے، تو لائٹ ٹھیک کر جو۔ اس نے کہا جی آپ چلیں میں آیا، میں کیونکہ شریف النفس انسان ہوں، میں سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہوں، ٹھیک، میں کہتا ہوں جس طرح میں جھوٹ نہیں بولتا یہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے اس میں اعتماد کے لیے میں نے کہا اوکے جی، میں گھر چلا گیا کہ اس نے کہا کہ میں آیا، تو میں گھر چلا گیا اور میں نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، وہ نہیں آیا۔ اب انسان اگر آپ ہیں نا تو آپ ٹینشن لیں گے کہ یار عجیب بندہ ہے، کہہ رہا تھا میں آیا، بس آپ چلے میں آیا، ابھی تک آیا نہیں۔ آپ پھر دوبارہ گئے، جب آپ دوبارہ گئے تو دکان پہ وہ موجود ہی نہیں تھا، وہاں کوئی چھوٹا بیٹھا تھا۔ چھوٹے نے بتایا کہ جی استاد باہر گیا ہے۔ آپ پھر گھر واپس آ گئے، آپ کہہ کے آئے کہ استاد جب آئے تو انہیں کہنا جی فلان مکان نمبر پہ پہنچ جائیں، لائٹ ٹھیک کروانی ہے۔ لے جی شام گزر گئی، استاد کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب اگلے دن آپ صبح پہلے ٹائم جناب صاحب دکان کھلنے سے پہلے پہنچ گئے وہاں پہ، اور استاد نے جیسے دکان کھولی آپ نے کہا یار استاد چنگا بندہ تو، میں کل انتظار کرتا رہا، او ہو میں تو بھول ہی گیا، ٹھیک ہے میں بھول گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بھول جاتا ہے انسان نسیان سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان ہے ہی بھولنے والا، مصروف بندہ ہے، کوئی دل ہے ہماری طرح۔ تو آپ نے کہا کہ چلو یار اچھا پھر ابھی چلو نا۔ کہا جی ابھی تو دکان شکان ذرا کھولی ہے، ذرا آج تھوڑی لائٹ لگ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ میں پہنچ گیا، آپ فکر نہ کرو تسی۔ آپ نے اسے فون نمبر لے لیا کہ اچھا ٹیلی فون نمبر دے دے تاکہ میں تن یاد کرا۔ نہیں جی دوپہر ہو گئی، انسان آیا ہی نہیں۔ اب آپ نے کال کر دی، کال ہی نہیں اٹھائی اس نے، 1 2 3 4 5 6، کبھی نمبر بزی کبھی۔ اب آپ ٹینشن نہیں لیں گے؟ بتائیں لیں گے نا۔ پھر کہیں شام کو جا کے اس نے کال اٹھائی آپ کی، اور آپ نے پوچھا کہ یار آیا نہیں تو؟
اس نے کہا وہ نا میری والدہ بیمار ہو گئی اچانک، میں انہیں ہاسپٹل لے گیا. اب آپ انسان تھے شریف، آپ نے کہا یار ہاں مجبوری کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے کہا اچھا یار کوئی میرے لائق کوئی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بس جی 5,000 بھیج دو ذرا ایڈوانس. ٹھیک ہے جی. وہ پھر پکھا جڑا نا انشاءاللہ جی لائٹ جڑی نا وہ میں ایڈجسٹ کر دوں گا انشاءاللہ. آپ نے فوراً جائز کیش ایزی پیسہ 5,000 سے کر دیا کہ یار ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کو بھی. اب اس نے کہا کہ جی میں انشاءاللہ تعالی والدہ جیسے گھر آتی ہے میں انشاءاللہ پہنچ. اب اگلا دن آیا پھر نہیں آیا. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں یار اس کی والدہ ٹھیک نہیں ہے، ظاہر بات ہے اچھا نہیں لگتا میں فون کر کے اسے پوچھوں. وہ بھی کہے گا کیا یار کیڑی کوئی ایمرجنسی ہے تسی ہے لائٹ ایڈی بھی لازمی نہیں ہے گی. اب میں پریشان. خیر میں نے ہمت کر کے شام کو پھر کال کھٹکائی دی کہ یار پوچھ تو لوں. اور میں نے کال اٹھاتے اسے جو بات کی وہ یہ کی کہ جی والدہ کیسی ہیں. اس نے کہا جی وہ تو کل رات ہی کر آگے سن. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار بندہ پوچھے کہ تمہیں سارا دن تو کتنے رہے آج. لیکن میں نے 5,000 دیے تھے ٹھیک ہے میں پوچھ نہیں سکتا تھا. تو بہرحال میں نے اسے پیار سے کہا کہ یار وہ میری لائٹ. اس نے کہا جی سر تسی فکر نہ کرو کل انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. ایک لائٹ نہیں ٹھیک ہو رہی 3 دن ہو گئے. ابھی یہ صرف ایک الیکٹریشین کی بات کر رہا ہوں میں. پلمبر بھی ہو سکتا ہے آپ کے واسطہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کا واسطہ کارپینٹر سے پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کا واسطہ کسی اور سے پڑ جائے. صحیح ہے کیونکہ ہمارا واسطہ انسانوں سے ہی پڑنا ہے. سر جی اگلا دن آیا دوپہر ہوگی وہ انسان نہیں آیا. تو آپ نے پھر فون کیا. آپ جا نہیں سکتے بار بار فون اٹھاتے. اس نے کہا جی سر جی میں رستے لے جی رستہ صرف 5 منٹ کا تھا لیکن 3 گھنٹے ہو گئے رستے ہی نہیں مک رہا. ختم ہی نہیں ہوا. پتہ نہیں کیڑے رستے پہ گیا رنگ روڈ پہ چلا گیا کدھر رستہ ہی نہیں ختم ہو رہا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک لائٹ آپ کی اگر ایک ہفتے میں ٹھیک ہوتی ہے 5,000 ایڈوانس دے کے اور اتنی ٹینشن لے کے تو باقی آپ کی موٹر آپ کی میز کرسی یا آپ کی دوسری ضرورتیں کیسی ٹھیک ہوں گی. اگر تو آپ سینسٹیو انسان ہے نا تو آپ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ یار انسان میں خیر نام کی چیز ہی نہیں. انسان کوئی چنگی شے ہے ہی نہیں. یہ رزلٹ نکلتا ہے نا. یقین مانے مجھے پتا ہے جب یہ سعودیہ والا سارا سلسلہ ہوا تھا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے پاکستان شفٹ ہو گئے آکے جب انہوں نے چھانٹی چھونٹی کی. صحیح ہے نا جب حالات خراب ہوئے سعودیہ کے. یقین مانے آدھے ان میں سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے پاکستان آ کے. پاگل ہو گئے وہ کہ ہم کہاں گئے. جو 30 سال سے 35 سال سے وہاں رہ رہے تھے وہ یہاں کے پاگل ہو گئے. کچھ تو موو کر گئے دوسرے ملکوں میں. کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی اور کہیں چلا گیا. جو یہاں رہ گئے وہ یقین مانے وہ اب ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. پاگل ہو گئے یقین مانے. اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک مالی کے پیچھے پھر رہے ہیں. ایک مالی نے ہمیں نچایا ہوا ہے. اور صرف یہ طبقہ نہیں ہے. انہوں نے گھر بنانا تھا تو آرکیٹیکٹ نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی بتاتے ہیں. کانٹریکٹر نے کیا کیا وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے سارا وہ بتاتے ہیں. تو رزلٹ یہ نکلا کہ انسان ہے ہی نہیں چنگی شے. تو جب یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورۃ 3 پڑھو. سورۃ 3 پڑھو. اس میں تو پتہ چلے گا کہ ہم نے تو انسان کو بہترین تکوین میں پیدا کیا اور اس بات پہ گواہی یہ انسان دے رہے ہیں کیونکہ یہ بھی انسان تھے. شروع کے الفاظ وہی ہیں لقد خلقنا الانسان
فی تک سارے لفظوں ہی ہیں، صرف مجرور کا فرق ہے، وہاں تھا آسانی تقویم اور یہاں پہ ہے قبض۔ ترجمہ وہی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہاں تھا بہترین صاحب نے یہاں بتایا قبض میں۔ قبض کے معنی آپ سامنے آئیں گے تو آیت بالکل کھل جائے گی، اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ قبض کو نکرہ استعمال کیا گیا، جس طرح فی خسر والعصر میں تھا، اور وہاں پر خسر سے مراد بہت بڑا نقصان تھا، تو یہاں قبض سے مراد بہت بڑی قبض ہے، بہت بڑی قبض ہے۔ اب قبض ہے کیا؟ قبض عربی زبان میں کہا جاتا ہے مشقت کو۔ تو ترجمہ بنے گا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں بنایا۔ مشقت اللہ کے لیے نہیں تھی، انسان کے لیے مشقت، یعنی انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے اس کی زندگی مشقت میں گزرے گی۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا، مشقتیں جھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر اس سے ملاقات ہو۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، لام استعمال کر کے، قد استعمال کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت مشقت میں رکھ دیا، اور اس پہ گواہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کہ ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کی زندگیاں کتنی مشقت میں گزری۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ ان کی زندگیاں مشقت میں گزری تو انہوں نے مشقتیں دنیا کے لیے اٹھائیں، انہوں نے مشقت دین کے لیے، آخرت کے لیے مشقت۔ انسان کی زندگی مشقت ہی مشقت ہے۔ بچپن سے لے کے چیک کر لیں، 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے گلے میں 2.5 کلو کا بستہ ڈال کے اس کی مشقت شروع کر دی جاتی ہے، اور وہ بیچارہ مشقت جھیلتا رہتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ارد گرد دیکھتا ہے تو اپنے سے بڑے، اس سے جو بھائی یا باپ جو ہیں وہ اسے اس مشقت کے بغیر نظر آتے ہیں، یعنی وہ صبح اس مشقت میں پڑا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھو رہا ہے، برش کر رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے، نیند اس کی بیچاری پوری نہیں ہوئی، اور بڑے بھائی اور باپ سوئے ہوئے۔ وہ سوچتا ضرور ہے کہ یہ کیوں مزے کرتے ہیں، خیر وہ اپنے نتائج نکالتا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ شاید اپنا ٹائم آئے گا، ہم بھی اس لیول پہ آ جائیں گے۔ پھر جب کبھی اس کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ بھی جاتے ہیں کہیں، لیکن ذرا ٹھہر کے جاتے ہیں، اور جاتے ہیں بڑے تیار شیار ہو گیا، پینٹ شرٹ پہن کے، ٹائی شائی لگا کے آرام سے جاتے ہیں۔ تو انہیں حسرت سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے لگتا ہے انہوں نے بہت مشقت اٹھائی ہے۔ وہ مشقت اٹھانا شروع کر دیتا ہے، لہذا اسکول کالج کی زندگی مشقتوں سے اٹھاتا ہوا جب پہلے دن وہ ٹائی لگا کر پینٹ شرٹ پہن کے وہاں جاتا ہے تو اسے وہ دن بڑا یاد آتا ہے جب وہ بستہ اٹھا کے اسکول جائے۔ وہ کہتا ہے بڑا اچھا دن تھا، وہ اچھا تھا، کیونکہ یہ مشقت جو ہے یہ بہت بڑی مشقت۔ لیکن خیر اب کوئی حل نہیں ہے، وہ اسے مشقت برداشت کرنا، جھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور مشقت اٹھاتا وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ پھر اسے خواب نظر آتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی مشقت کو شیئر کرنے والا آئے گا، شادی کا خواب اسے نظر آتا ہے، شادی ہوتی ہے تو مشقت کب ہو جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کاش میں تمہارا ہی اچھا تھا۔
لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اسی مشقت میں مزید محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا رہتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید بچوں کے بعد اس کی توجہ مجھ سے کچھ کم ہوگی، لیکن بچوں کے بعد مشقت اور بڑھ جاتی ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، بچوں کی شادیوں کا سوچتا ہے کہ شاید اب میں فارغ ہو جاؤں. بچوں کی شادی کرتا ہے تو مشقت کم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتی ہے. یہاں تک کہ ان کے جب بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے، تو مشقت کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ بچے اپنے بچے ان کی گود میں ڈال دیتے ہیں کہ لو جو میں پالو. تو اس صورت میں انسان پہلے تو رزلٹ نکالتا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی ہم سے نجات پائے گی، یعنی یہ مشقت جو ہے موت کے ساتھ ہی ختم، یہ رزلٹ نکال لیتا ہے. لیکن چونکہ مسلمان ہے تو اسے اب یہ بھی پتا ہے کہ یار اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا، آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور مشقت اٹھاتا اٹھاتا انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، چلا جا رہا ہے اپنے رب سے ملاقات. اور رب سے ملاقات، رب سے ہیلو ہائے نہیں ہے، ہائے نو، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دے. تو انسان کی زندگی مشقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور ان ہستیوں کی قسم کھائی جن کی ساری زندگی مشقت میں گزری، لیکن ان کی مشقت دنیا کے لیے نہیں تھی، دین اور آخرت کے لیے تھی. اور ہماری مشقت جو ہے ساری کی ساری دنیا کے لیے. ہماری یہ مشقت دین کے لیے نہیں، ہماری یہ مشقت آخرت کے لیے نہیں، ہماری یہ دنیا. ایک اسٹوڈنٹ نے یہ لیکچر سنا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ سر جب اللہ نے فرما دیا کہ انسان مشقت میں تخلیق کیا گیا ہے تو ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت. یہی مشقت تو آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اب ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں. یہی مشقت اللہ کے لیے اٹھائیں، اللہ کے دین کے لیے اٹھائیں، آخرت کے لیے اٹھائیں، تب آپ کی کامیابی. باقی اس کے لیے اتنی مشقت اٹھائیں جس سے یہ نظام چل سکے، اور یہ نظام جو ہے یہ چل جائے گا. کیونکہ یہ ساری مشقت ہم رزق کے لیے اٹھاتے ہیں، اور رزق وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح سے کیا ہوا ہے، ذمہ داری لی ہوئی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو. یہ اس کی ذمہ داری ہے، اسے دینا ہی دینا. جمعے کے دن امام صاحب خطبے میں بار بار یہ جملہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ سن لو، ان النفس لن تموت حتی تستقبل رزقها. کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے لکھے ہوئے رزق کو حاصل نہیں کر لے گا. اس وقت تک موت نہیں آئے گی. ہمیں نیند نہیں آتی کہ یہ کانٹریکٹ نہ مس ہو جائے. پھر سے یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ میں جنرل باتیں کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد سب افراد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ایک دم کم توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. تو خدا را یہ نہ سمجھا کرے کہ اس سے مراد کوئی خاص پرٹیکولر کوئی طبقہ ہے یا سب مراد ہے، سارے ایسے ہیں. میں تو آپ کی ولایت کا پہلے دن سے قدردان ہوں. آپ ولی اللہ نہیں میرے لیے سب. میں تو انتہائی کمزور اور گناہگار انسان ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت اونچے درجے میں ہیں. تو کبھی یہ نہ سمجھا کرے کہ سب ایک ہی کھاتے میں آ رہے ہیں. ایک جنرل بات کی جاتی ہے، اب تک آپ کو مجھ سے واقف ہو جانا چاہیے. تو بہرحال ڈائریکشن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ڈائریکشن بدل. اب سوئے صاحب کتنے دن رہ گئے ہیں نا، بہت مشقت اٹھا لی دنیا کی، اب آخرت کے لیے مشقت تو ہے ہی ہے، نصیب میں لکھی گئی.
بس ڈائریکشن چینج کرنا. میں بھی سفر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میری گاڑی پانی سے نہیں چلتی, میرے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی مرتے ہیں لوگ, ہمارے بھی شادیاں ہوتی ہیں, میری بھی بیوی ہے اور آپ جیسی بیوی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی ہے بہت ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے آپ یہ سمجھیں کہ میری بیوی شاید ولی اللہ ہے, ٹھیک ہے, تو میں بھی آپ میں سے ہی ہوں, بس فرق یہ ہے کہ میں فارغ ہوں, آپ مصروف. تو اسی مصروفیت میں سے وقت نکال رہے ہیں, اسی مصروفیت, پتہ یہ زندگی اسی طرح گزرتے ہیں, اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو بھلے کچھ بھی نہیں, کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہوگا کہ اللہ 60 سال میں یہ کر کے رہے, ڈگری حاصل کر لی بڑی بڑی, پوری زندگی اللہ کے کلام کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق نہیں. کون کون سی لینگویج آتی تھی دنیا میں اور بڑے فخر سے سیکھتے تھے, پیسے دے دے کے سیکھتے تھے, مفت کورس ہو رہے تھے قرآن کی زبان کے, لیکن وہ ہم سیکھنے نہیں آئے, ہماری پرائرٹی نہیں تھی. تو خدا تھوڑا سا سوچیں اس پہ, آپ کو عربی آئے نہ آئے اس کورس کے اختتام تک, لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو یہ اس کلاس کی کامیابی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ عربی ابو جہل کو بھی بہت آتی تھی, ہمارے سے زیادہ آتی تھی. ابو لہب بھی بہت بڑا عربی جان تھا, لیکن ان کی عربی ان کے کام نہ آئی. تو اس کورس کا اصل مقصد جو ہے وہ ڈائریکشن صحیح کرنا ہے. عربک تو ایک ٹول ہے, ٹھیک ہے, اور کوشش میں نے یہ کی ہے اس کورس میں, کیونکہ اب اختتام کے قریب ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا والا ٹاپک ختم ہو گیا. اب دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ختم کر کے ہم آج فعل ماضی سے فارغ ہو رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم فعل مضارع شروع کریں گے, اور فعل مضارع حال اور مستقبل کو کور کرتا ہے. حال ویسے کوئی نہیں ہمارا, مستقبل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل شروع کریں گے. تو دو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں جی. ان میں سے ایک ہے فعل ماضی کو منفی بنانا, اور دوسرا ہے فعل ماضی میں سوال کا مفہوم پیدا کرنا, ٹھیک ہے. تو فعل ماضی کو منفی بنانا پہلا ٹاپک. سمپل سا ٹاپک ہے, 2 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. میں نے کہا ذهب زید, یہ ایک پازیٹیو جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے زید گیا. میں کہنا چاہتا ہوں زید نہیں گیا, زید did not go. تو عربی زبان میں ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگایا جاتا ہے, اور یہ وہ ما حجازیہ نہیں ہے, ذہن رکھیے گا. ما حجازیہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا, اور وہ ما حجازیہ حرف تھا, ہم نے پڑھا, خبر کو منصوب کرتا تھا اور مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا تھا. وہ ما حجازیہ کا ٹاپک تھا. ایک ما ہم نے پڑھا ما استفہامیہ, جب ہم نے سوالیہ بنایا جملے. ما استفہامیہ اسم تھا, ٹھیک ہے, نکرہ تھا, مرفوع منصوب مجرور ایک ہی تھا, واحد مثنی جمع ایک ہی تھا, مذکر مؤنث ایک ہی تھا, ٹھیک. وہ جملے میں پارٹ بنتا تھا. آج بھی جملے میں پارٹ بنے گا جب پڑھیں گے. یہ ما جو ماضی کو منفی بنانے کے لیے آیا ہے, اس ما کا نام ہے ما نافیہ. ما نافیہ. تو ما حجازیہ ما نافیہ یہ دونوں حرف ہیں. ما حجازیہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آتا ہے, ما نافیہ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے.
تو ما ذهب زید کا مطلب ہے زید نہیں گیا. اب جتنے آپ نے پازیٹیو جملے بنائے ہیں سب نیگیٹو بنا سکتے ہیں آپ ما نافیہ کے ذریعے سے. اس میں کیا پریکٹس کراؤ, قرآن سے بس ایک دو جملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں نے کہا تھا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قتلوہ, ما قتلوہ, انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, اور نہ ہی انہوں نے اسے سولی کی, ولیکن شبہ لہم, بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا. ٹھیک ہے, ما قتلوہ یقیناً, انہوں نے یقیناً اسے قتل کیا, بلکہ رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا. اور یہی بات سمجھ نہیں آتی, لہذا کہ فرمایا کان اللہ عزیزا حکیما, اللہ بالا دستی ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کے لیے مشکل ہے, اللہ کے لیے سب ممکن. قرآن ہر بات کا جواب دیتا ہے, شرط یہ ہے کہ آپ اسے بغیر کسی اس کے کیا کہتے ہیں خاص اینک کے, ٹھیک ہے, تعصب کے قرآن آپ کو ہدایت. جب آپ اسے ایک اینگل سے پڑھ رہے ہوں گے نا, اپنے اینگل سے, تو پھر قرآن سے سب کچھ مل جائے گا آپ کے اینگل میں. وہی ہے نا, اس وجہ سے ہے نا, تو اسے اوپن پڑھیں قرآن کو, دیکھیں قرآن کیسے آپ کو گائیڈنس ہے. تو فعل ماضی کو مبنی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں, ما استعمال کرتے ہیں. یہ ما کیا ہوتا ہے, ما نافیہ ہوتا ہے, اور جملہ آپ کا منفی ہو جاتا ہے. اب ہم فعل ماضی کو سوالیہ بنانے کے لیے حروف استفہام اور اسماء استفہام دیکھیں, جو ہم پہلے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے دیکھ چکے ہیں. تو فعل ماضی کو سوالیہ بنانا, نمبر ایک حروف استفہام استعمال ہوں گے, اس طرح جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوئے تھے. اور حروف استفہام آپ کو پتہ ہے دو ہیں, حمزہ اور حل, اور یہ ان سوالوں کے لیے آتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دینا پاسبل ہوتا ہے. فعل ماضی کے شروع میں لگ جائیں گے, مثلا ذهب زید ہے میرے پاس جملہ, زید گیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا زید چلا گیا, تو میں کہوں گا اذهب زید, اذهب زید, کیا زید چلا گیا. یا میں کہوں گا هل ذهب زید, دونوں کا ترجمہ یہی ہوگا کیا زید چلا گیا. اگر جواب ہوگا ہاں تو میں کہوں گا نعم, اور نعم بھی کافی ہے, یس. اگر جواب مزید دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی ذهب زید, زید چلا گیا. اور اگر جواب ہوگا نہیں تو آپ کہیں گے لا, نہیں, کافی ہے. لیکن اگر آگے بھی کہنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں ما ذهب زید, زید نہیں گیا, وہی جو مان کیا آپ نے کہا. ٹھیک ہو گیا. تو حمزہ اور حل حروف استفہام ہیں, ایسے سوالوں کے لیے آتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا. فعل ماضی کو سوالیہ بنانے کے لیے اسماء استفہام بھی استعمال ہوتے ہیں. اسماء استفہام ہم نے کتنے پڑھے تھے, 9 یا 10 پڑھے تھے, 10 پڑھے. وہی سارے بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہی بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں. پہلا اس میں استفہام ہم نے پڑھا تھا ما, جس کے معنی ہم نے کیے تھے کیا, انگریزی میں کہا تھا بٹ. شربتا, کیا مطلب ہے جی, شربتا جملہ بھی لیا فعل ماضی, تو نے پیا. شربتا تو نے پیا, فعل اور فاعل ہے. شربتا فعل اور فاعل. میں پوچھنا چاہتا ہوں ما شربتا, تو نے کیا پیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا تو نے پیا, نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بتائیں, آپ بھی بتائیں. کیا تو نے پیا, اس کا مطلب کیوں نہیں ہو سکتا بتائیں.
ابھی میں بتا کے ہٹا ہوں. اس کا کون بتائے گا جی؟ جی اس کا جواب ہاں یا نا میں نہیں ہے یار. کیا تو نے پیا ہاں یا نا تو اشربتا حل شربتا. سمجھ آ گیا؟ ہاں یہ ہے ما شربتا. What did you drink? وہ ہے did you drink. دونوں میں فرق ہے. صحیح ہے. ما شربتا تو نے کیا پیا. آپ کہیں گے شربتو اللبنا میں نے لسی پی. شربتو اللبنا میں نے لسی پی. اب مجھے بتائیے شربتو میں نے پیا اللبنا لسی. لبن کا لفظ ہے نا آج کی عربی میں لسی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ورنہ قرآن نے لبن کا لفظ دودھ کے لیے استعمال کیا. اوکے, تو آج کا عرب جانتا ہے کہ جو دودھ ہے وہ لسی ہے. صحیح ہے نا. یعنی اتنا وہ پانی والا ہے کہ لسی بن گیا. تو انہوں نے کہا جی لسی ٹھیک ہے. تو شربت اللبنا, شربتو دیکھیں فعل فاعل, شربتا فعل فاعل, اللبنا مفعول ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ما جو ہے یہاں پہ مفعول بن رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ما اس میں نا اس میں استفہام, اس میں استفہام جملے میں پارٹ بنے گا. تو کیا پارٹ بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. سمجھ لیں آپ لوگ کے لیے اسپیشل, کیونکہ آپ نے مجھے میسج کرنے کے بعد ایسے کس کے جواب میں آ رہا ہے؟ لبن کے جواب میں. مقابلے میں کس کے آ رہا ہے؟ لبن کے مقابلے میں آ رہا ہے نا. انگریزی میں یاد ہے ہمیں طریقہ بتایا تھا کہ whom did you meet. تو کہا تھا جو whom کی جگہ پہ ہوگا نا وہ جواب ہوگا. تو آپ کہتے ہیں I met Zaid. وہی ہے یار, اللبن کی جگہ پہ مقابلے میں ما آ رہا ہے. تو اللبن جواب میں مفعول ہے, تو گویا سوال میں بھی وہ مفعول ہی بن رہا ہے. ما شربتا تو نے کیا پیا. ما شربتا what did you drink. ما اکلتا what did you eat. صحیح ہے. تو آپ جواب دے سکتے ہیں. آپ کوئی اسپوکن کلاس ہے نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آج آپ نے کیا کھایا کیا پیا اور آپ جواب دیں. آگے چلتے ہیں جی. اگلا اس میں استفہام ہے ہمارا من. من جو ہے یہ کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کون کے لیے آپ ہو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی من کے لیے, اور ہوم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. نصرتا کیا مطلب ہے؟ نصرتا تو نے مدد کی. من نصرتا, من نصرتا, من کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. whom did you help. اب یہ ہوم کے معنی میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو نے کس کی مدد کی. اب دیکھیں جواب میں آپ کہتے ہیں نصرت زیدن. دیکھیں جواب میں آپ کو مل رہا ہے نصرت زیدن. تو نصرت نصرتا کے مقابلے میں آ گیا. زیدن مقابلے میں کس کے ہے؟ من کے. اب زیدن جو کہ مفعول بن رہے ہیں لہذا من بھی اس میں مفعول بن رہا ہے. کلیئر ہو گیا نا پوائنٹ؟ ماشاءاللہ صحیح. من خلق اللہ من نار. صدق اللہ علیہ. جواب دے جی. خلق اللہ ابلیس من نار. میں نے پوچھا اللہ نے آگ سے کس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے.
من خلق اللہ من تین، خلق اللہ الانسان من تین. کوشچن ورڈ نمبر 3 ہے کیفا، کیسا، ہاؤ. حال ہم بھول چکے ہیں جملہ اسمیہ میں، ٹھیک ہے. اب حال نہیں پوچھنا. اب کیفا فعل ربک، باصحاب الفیل. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. وہاں پہ کیسا سوال میں نہیں ہے بلکہ بتایا جائے کیسا کیا. میں نے اسے سوال بنا دیا کہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. تو آپ کہیں گے بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے نا، بہت اچھا کیا. تو کیفا کیسا. چوتھا کوشچن ورڈ ہے جی اینا. اینا کے معنی ہے کہاں، ویئر. ذہب زید کا کیا مطلب ہے، زید گیا. اینا ذہب زید، زید کہاں گیا. ذہب زید الی السوق، سوقی، الی المسجد، ٹھیک ہے، الی لاہور، الی فیصل آباد. زید فیصل آباد گیا. اوکے جی. تو اینا ذہب زید. ایک چھوٹا سوال کروں جی، جس نے جواب دے دیا نا اسے لسان قرآن کورس کی طرف سے ایک ڈکشنری ایز اے گفٹ دی جائے گی 8%. ٹھیک ہے، ڈکشنری، وہ ڈکشنری جو میں انٹروڈیوس کراؤں گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اینا ذہب زید، ہاتھ کھڑا کرنا، بولنا نہیں ہے تو رہ جائے گا کوئی. اس جملے میں اینا جملے کا کیا پارٹ بنتا ہے. پہلے بتاتے ہیں ڈکشنری پہلے لگا تھا. جی جناب. کہاں اینا مفعول بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے. مفعول مطلق مفعول بن رہا ہے. ظرف مفعول فی، یہ دونوں ٹھیک ہے. اینا کا مطلب کیا ہے، کہاں. اور کہاں کیا بتاتا ہے، جگہ یا وقت. اور وہ لفظ جو جگہ یا وقت بتاتا ہے اسے مفعول فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ظرف بھی کہتے ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان. ٹھیک ہے. اب آپ دونوں کو میری طرف سے ڈکشنری ملے گی. تو اینا ذہب زید، ذہب فعل، زید فاعل، اور اینا مفعول فی. ٹھیک ہے جی، مفعول فی. مفعول آپ نے جو کہا وہ مفعول پورا کہنا، جس طرح انہوں نے مطلق کہا تھا تو انہوں نے مفعول کا نام تو لیا نا. مفعول کی آپ نے کس میں پڑھ لی ہے، آدھے ڈکشنری دے اندر. پانچواں کوشچن ورڈ ہے جی متا. متا کے معنی ہے کب، when. متا ذهب زید، زید کب گیا، زید کب گیا. ذهب زید بعد المغربی، زید مغرب کے بعد گیا. قبل المغربی، مغرب سے پہلے چلا گیا. ٹھیک ہے. بین المغربی والعشاء، مغرب و عشاء کے درمیان گیا. اوکے. تو یہاں پہ بتا ظرفی بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بعدہ کے جواب میں آتا ہے، اس کے مقابلے میں آتا ہے.
اوکے جی ماشاءاللہ. اور چھٹا ورڈ جو تھا وہ بھی کب کے معنی میں یہ تھا؟ ایانا. ایانا سے نہ کوئی اہم سوال کیا جاتا ہے، یہ ذہن رکھیے. معنی اس کا کبھی ہوتا ہے لیکن ایانا سے جو کب پوچھا جاتا ہے نا وہ کوئی اہم کب پوچھا جاتا ہے. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب ہے. ایانا حاصل وعد، ایانا مرساہا، قیامت کے حوالے سے ایانا ملے گا آپ کو. متا سے ہم بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ بھی پوچھ لیتے ہیں. تو زید کہاں گیا کوئی ایڈا خاص سوال نہیں ہے کہ ہم ایانا کے ذریعے سے پوچھیں. اوکے جی چلیں جی کتنے ہو گئے؟ 6. ساتواں ہے انا. انا کے معنی ہے کہاں سے، فرام ویئر، یعنی من اینا. اینا جو ہے نا کہاں، اس کے پیچھے من لگاتے ہیں، من اینا بن جاتا ہے تو وہ انا کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے. میں کہتا ہوں انا ذهب زید، انا ذهب زید. زید کہاں سے گیا؟ راستہ تو ایک ہی تھا، سیدھی ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں گے زید سے وہاں سے گیا. ذهب زید من ہنا، وہاں، ہنا وہاں. ٹھیک. اینا، اینا قرآن نے استعمال کیا کہاں کے معنی میں، لیکن عرب جو ہے وہ اینا نہیں بولتا، وینا بولتا ہے. وینا. میں جب کلاس کے لیے جدہ گیا تو نماز کے لیے میں جا رہا تھا اثر کی، تو ایک عرب چھوٹے قد والا عرب، کیونکہ وہ بڑی تیز چلتا ہوا آ رہا تھا، اور دوسرے مجھے بولنے لگا بین المسجد، بین المسجد. میں پریشان سر وینا کا ہے نا، ہم نے اینا پڑھا ہوا ہے. مجھے مسجد سے تازہ ہوا اور ٹائم ہی نماز کا تھا. میں کہا مسجد کے میں پڑھا سے بتا دیا. پھر میں سوچتا ہے رات نماز میں سوچتا رہا یار وینا کیوں کہا ہے. پھر پتہ چلا کہ وہ اینا نہیں بولتے، وہ وینا بولتے، وینا. تو لوکل عربی میں اور قرآن کے عربی میں بہت فرق ہے. تو مجھے اتفاق ہو گیا تھا جب میں ٹرائل میں گیا تو میں نے کہا اتنی تو تھوڑی بات کر ہی لوں گا. میں نے اس ریسیپشن میں اس سے بات کی تو اس نے مجھے دیکھا، کہ جب اس نے بات کی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا. باہر رزلٹ یہ نکالا میں نے کہ یہاں عربی نہیں بولتی. پھر جدہ اور مدینہ تو خیر وہ انگریزی سمجھتے تھے تو گزارا ہو گیا، لیکن مکہ والے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ عربی کے علاوہ بات کریں. پھر ان کی طرف سے آپ جائیں بھاڑ میں، جتنے مرضی پریشان ہوتے رہے کمرے کے لیے، ہوٹل کے لیے، انہوں نے عربی ہی بولنی ہے، جو مرضی کر لیں. صحیح. ایک بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا مکہ مدینہ میں، مکہ جدہ مدینہ میں بڑا فرق نظر آئے گا وہ لوگوں کے حوالے سے. تو انا ذهب زید، زید کہاں سے گیا؟ ذهب زید من ہنا، وہاں سے گیا. 8واں کوسچن ورڈ جو ہے وہ ہے ایون. ایون کے معنی ہے کون سا؟ وچ. اور میں نے بتایا تھا کہ ایون جو ہے یہ این بھی استعمال ہوتا ہے، این بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل اس طرح زید، زید، زیدن، زیدن استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں دوسری بات بتائی تھی کہ ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے. ای صورتن مضاف بنا دیا میں نے، یہ مضاف الیہ بن گیا. کون سی صورت میں کہنا چاہتا ہوں؟ اب اس کا اعراب آپ نے فائنل کرنا ہے، کیونکہ باقی تو وہی لفظ لگنے تھے نا، اس پہ پیش زبر یا زیر لگانی ہے ہم نے. اب کوئی ڈکشنری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ای صورتن، ای ابھی اعراب نہیں بول رہا، ای صورتن کراتا الیوم، الیوم آج، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج ظرف ہے اس لیے منصوب ہے. ہاں جی. کراتا فعل فاعل، الیوم مفعول فی. تو اب بتائیں اس میں کون سا اعراب دوں؟ زبر، پیش، زیر ہے کیا؟
بول دو میں کوئی پیش ایو پیش زبر زیر والا کوئی نہیں ہے نا. چلے جی پیش کا زبر زبر کیوں پیش مفعول بن رہا ہے. شاباش. ایہ سورت قرأت اليوم, آج تو نے کون سی سورت پڑھی؟ کیونکہ جواب میں دیکھیں نا, آپ جواب کہتے ہیں کہ قرأت سورۃ البقرہ, میں نے سورۃ البقرہ پڑھی. تو سورہ کا اعراب منصوب ہے تو ایہ اس کے مقابلے نہیں آ رہا ہے نا, اس لیے منصوب ہے. ماشاءاللہ. نما کوشچن ورڈ ہے کم. کم کے معنی ہے کتنا, یعنی ہاؤ مینی یا مچ. قرآن مجید میں ہے کہ انسان سے دنیا کی زندگی کے 70 80 90 100 150 سال گزارنے کے بعد, بھرپور زندگی گزارنے کے بعد, سب کچھ دیکھنے کے بعد, ٹھیک ہے سب کچھ دیکھ لیا ماشاءاللہ, سب کچھ دیکھنے کے بعد سوال کہا جائے گا کہ کم لبستہ, کم لبستہ. لبسا رہنے کے معنی میں ہوتا ہے, ٹھہرنا کے معنی میں ہوتا ہے, رکنے کے معنی میں ہوتا ہے. کم لبستہ کتنا ٹھہرا, دنیا کی زندگی میں کتنا ٹھہرا. تو جواب دے گا لبستو یومن, لبستو یومن, میں ایک دن ٹھہرا. او بعد یومن, یا دن کا بعض, یعنی دن کا کچھ حصہ. یعنی 70 80 سال زندگی دنیا کے بھرپور گزارنے کے بعد اسے یوں لگے گا آخرت کے مقابلے میں کہ وہ تو ایک دن تھا. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے, اور اسی دنیا کی زندگی میں ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. اللہ رسول نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کمپیریزن کرنا چاہتے ہو نا, تو دیکھ لو سوئی کو سمندر میں ڈالو, ڈبو, اور باہر نکالو, دیکھو وہ سوئی کتنا پانی لے کے نکلتی ہے. تو جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگا ہوا ہوگا, اس پانی کو جو نسبت ہے سمندر کے پانی سے, وہی نسبت دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے. اور میرا اور آپ کا حال, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو ماشاءاللہ ولی اللہ ہے, میری زندگی تو دنیا میں ہی لگی ہوئی ہے جی. دنیا کے لیے میں نکلتا ہوں, صبح دنیا گھماتا ہوں, شام کو جیب میں بھر کے گھر جاتا ہوں. اسی طرح میری دنیا تو زندگی, آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ہمت دے آخرت کمانے کی. تو کم لبستہ کتنا ٹھہرا, لبستو یومن او بعد یوم. اور آخری بڑھ کر کے حضرت کرتے ہیں جی, وہ آخری میں بتایا تھا لام جارہ اور ما استفہامیہ کا مجموعہ ہے. لما, لما کے معنی ہے کیوں, جسے آپ انگریزی میں وائی کہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جی, لما ذهب زید, لما ذهب زید, زید کیوں گیا جی, کیوں گیا زید؟ ذهب زید للاستنجاء, ٹھیک ہے نا, اوکے, للوضوء, ٹھیک ہے, وہ وضو کے لیے. اوکے جی, سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.